السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل کا بیدار ہو جانا، غفلت کی نیند سے اٹھ جانا، یہ آخرت کی سفر کے لیے بہت ہی اہم ہے، جس کے بغیر انسان کا آخرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کے لیے قدم اٹھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کا دل زندہ نہیں ہوگا، بیدار نہیں ہوگا، انسان کے دل میں وہ ارادہ ہی نہیں آئے گا جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، آخرت میں جنت کمانا، اس کے لیے جو سفر درکار ہے، انسان کو اپنے دل سے جو سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کو ابن القیم کہتے ہیں سفر الحجرت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہجرت کا سفر، جب انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے، غفلت کی نیند سے باہر آ جاتا ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ دوسرے اسٹیشن کی طرف اب روانہ ہوتا ہے، دوسری منزل، دوسرے مقام کی طرف روانہ ہوتا ہے، جسے علماء سلوک کہتے ہیں العزم، العزم. ابن القیم کہتے ہیں حقیقت العزم، حقیقت العزم، عزم کی حقیقت یہ ہے کہ ہوا استجماع قوى الارادت علی الفعل، کہ ارادے کی طاقت. عزم اصل میں کہتے ہیں پختہ ارادہ، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، کہتے ہیں کہ عزم کہتے ہیں انسان کے اندر جو ارادے کی قوت ہے، ارادے کی اسٹرنگتھ ہے، اس کو کلیکٹ کرنا، گیدر کرنا، جمع کرنا فعل پر. یعنی انسان کے اندر جو کوئی فعل کرنے کی انٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ پختہ بن جاتا ہے اور وہ ارادہ جو ہے وہ سارا گیدر ہوتا ہے فعل پر، یعنی وہ ارادہ سارا جو ہے تیار ہوتا ہے فعل کرنے پر، کوئی ایکشن کرنے پر، اسے کہتے ہیں عزم، اسے کہتے ہیں عزم. یعنی مراد ہے یہاں پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کا سفر کرنے کے لیے پختہ ارادہ، جو تمام قسم کے ارادے انسان جمع کرتا ہے، گیدر کرتا ہے، پائل اپ کرتا ہے فعل پر. یا مراد ہے یہاں پر فعل سے سفر الہجرت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا فعل، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا فعل. کہتے ہیں اسباب العزم، عزم کے اسباب، من استحکم قصدہ، بیان کرتے کہ جس انسان کا قصد اور ارادہ جو ہے وہ پختہ اور ٹھوس بن جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عزم، سارا عزمن، وہ عزم بن جاتا ہے، سارا عزمن جازمن، یعنی وہ ایک فرم ول بن جاتی ہے، فرم ارادہ بنتا ہے، مستلزمن، جو پھر نیسسٹیٹ کرتا ہے انسان کے لیے للشروع فی السفر، سفر کے شروع کرنے کو. یعنی جب انسان کا ارادہ، انسان کا قصد، انسان کی ول پختہ بن جاتی ہے، اس سے نیسسٹیٹ ہو جاتا ہے یہ چیز کی انسان سفر کی شروعات کرتا ہے، مقروناً بالتوکل علی اللہ، اور وہ سفر کا شروع کرنا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل. جیسے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کیجیے کسی کام کرنے کے متعلق، اور جب وہ کام، اس کام کا آپ ارادہ کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ پر پھر توکل کیجیے. اسی طرح انسان جب عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ نہیں، مجھے صرف اور صرف ایک چہرے، ایک ذات کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، آخرت کی طرف قدم بڑھانا ہے، دنیا کو ٹھوکر مارنی ہے، اس کا عزم جب انسان کر لے، فتوکل علی اللہ، اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. پھر کہتے ہیں لا تصح العزائم الا لمن اشرك على قلبه انوار آثار الاسماء والصفات وتجلت عليه معانيها وكافح قلبه حقیقت الیقین بها. بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو عزائم ہوتے ہیں، پختہ ارادے ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کا، وہ
تب تک درست نہیں ہوتے، وہ اسی انسان کے درست ہوتے ہیں جس انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے صفات اور بہترین نام کے جو آثار ہے، اس کا نور اس کے دل میں جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے جو آثار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے جو نتائج ہے، اس کے جو اس کائنات پہ آثار ہے، ان آثار کے جو نور ہے وہ دل پر طلوع ہو جائے، تبھی انسان کا ارادہ جو ہے، پختہ ارادے جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور ان کے معانی کی تجلی انسان کے دل پر ہو جاتی ہے، اور انسان کے دل میں ان اسماء اور صفات کے معانی کا پورا یقین، ان کی حقیقت دل کے اندر پوری طرح داخل ہو جاتی ہے، تبھی انسان کے عزائم جو ہے، پختہ عزائم جو ہے کوئی فعل کرنے کا، وہ درست ہو جاتا ہے، وہ پرفیکشن پر پہنچ جاتا ہے. یعنی یہاں پر کچھ شروط ابن القیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا عزم کب درست ہوتا ہے. ایک تو اس کی شرط یہ ہے کہ نور الاسماء والصفات، اسماء اور صفات کے آثار کا نور، ان کے معانی اور ان پر یقین، الیقین. یعنی انسان کے لیے ممکن کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا؟ وہ ہے اسماء اور صفات کے ذریعے، اسماء اور صفات کے ذریعے. یعنی ہمیں کیسے پہچان کروائے گی اللہ تعالیٰ کے متعلق؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کیے، اپنی صفات بیان کیے، ان کے آثار کیسے کائنات پہ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ بیان کیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس لیے ہمارے عقیدے میں یہ بہت ہی اہم پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. اور اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفاتوں پر یقین رکھنا، ان کے معانی کا اثبات کرنا ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، بلا کسی تمثیل کے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں، اور بلا کسی تشبیہ کے، یعنی سملیرٹی بیان کیے، بلا کسی تعطیل کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے معانی کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کیے بغیر، ان کے معانی کا انکار کیے بغیر. دیکھیں کیسے انسان کا عقیدہ جو ہے وہ اس کی سلوک پر اثر ڈالتا ہے. عقیدہ جو ہے یہ ایک زندہ قوت ہے. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی یہ توحید. کبھی کچھ ایسی ان کے اشعار بھی مجھے یاد نہیں آ رہے. اب کیا ہے؟ فقط مسئلہ علم کلام. یعنی یہ توحید جو کبھی زندہ قوت ہوئی کرتی تھی، جو انسان کے اندر ایک قوت، ایک اسٹرنگتھ پیدا کر دیتا تھا، اب یہ فقط بحث و جدال کے مسئلے بن چکے ہیں، مسئلے مسائل بن چکے ہیں، خالی ڈسکس کیے جاتے ہیں، مگر انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اس توحید، اس عقیدے کی امپلیکیشنز کیا ہے انسان کی زندگی پر. پھر کہتے ہیں صحبت و ارباب العزائم، یعنی پختہ ارادے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو پختہ ارادے والے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے آخرت کے سفر پر نکل چکے ہوتے ہیں، کسی مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، دوسرے الفاظوں میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، عزائم والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، والمشمرین الی اللحاق بالملأ الاعلی، جو سب سے اونچی جو مجلس ہے ان کو جوائن کرنا، اس کے لیے جو وہ محنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت. نمبر ایک، ایسے لوگوں کی صحبت جو ارباب عزائم ہیں، یعنی پختہ ارادے والے لوگ، ایسے لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ وہ جوائن کرے ملأ الاعلی، یعنی وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، فرشتے وغیرہ، ان کی مجلسوں تک پہنچ جائے.
जिनको कहते हैं अल मलाउल आला, यानी सबसे ऊंची गैदरिंग, जिसमें फरिश्ते भी आते हैं, सिद्दीकीन भी आते हैं, शुहदा भी आते हैं, सॉलिहीन भी आते हैं, उनको ज्वाइन करना, उनके दर्जे को पहुंचना। ऐसे जो लोग होते हैं जो इस दर्जे को पहुंच चुके होते हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करना, या अरिफु बिही इंसान, इससे इंसान को समझ आता है, उनकी सोहबत इख्तियार करने से इंसान को समझ आता है मा माअहु मिन जियादतिल ईमानी व नुकसानिही, कि उसके ईमान में ज्यादती कितनी है और नुकसान कितना है, उसके ईमान कितना ज्यादा है, उसका ईमान कितना बढ़ गया है, या उसका ईमान में जो है कितनी कमी है। यानी जब इंसान कंपेयर करता है अपनी हालत को उनकी हालत के साथ, उसे पता चलता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ ईमान के एतबार से। क्या मेरे ईमान में इंक्रीज हुआ है, मेरा ईमान इंक्रीज हुआ है, या मेरा ईमान जो है वो डिक्रीज हुआ है। फिर कहते हैं अहलुल अज़्म, कहते हैं अरबाबुल अज़ाइम वल बसाइर, यानी पीपल ऑफ इंसाइट्स एंड फर्म विल, यानी बसीरत रखने वाले लोग, पुख्ता इरादा रखने वाले जो लोग होते हैं, अशद मा यकूनून इस्तिगफारन, सबसे ज्यादा शदीद इस्तिगफार जो वो करते हैं, वो कब करते हैं? उकैबत ताआत, जस्ट आफ्टर द ओबीडियंस, यानी उकैब कहते हैं जस्ट आफ्टर समथिंग, यानी जब वो कोई फर्माबरदारी करते हैं, कोई इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते हैं, उसके फौरन बाद वो क्या करते हैं? इस्तिगफार करते हैं। क्यों? लिशुहूदिहिम तकसीरहुम फीहा, क्योंकि वो देखते हैं कि उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसमें क्या कोताही है। उनको पता है कि ये नमाज है जो है मिसाल के तौर पर, या ये जो रोज़ा है, या जो हज है, उम्रा वगैरह है, जो भी इबादत है, उसमें कितनी कोताहियाँ हैं। उन कोताहियों की तरफ नज़र डालते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? इस्तिगफार करते हैं। इसलिए हमें भी हुक्म दिया गया है कि जब इंसान नमाज पढ़े, दोनों तरफ सलाम फेर ले, उसके बाद इंसान को सबसे पहले 3 बार क्या पढ़ना होता है? इस्तिगफार। फिर कहते हैं अरबाबुल अज़ाइम फी सैरी यजमऊन बैन अल आमाली व ज़वाहिरिहा व बैन अरवाहिहा व हक़ाइकिहा, कि पुख्ता इरादे वाले जो लोग होते हैं, जब वो आखिरत के रास्ते पर चलते हैं, तो वो आमाल करने के मुतलिक जमा करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। यानी जब अरबाब अज़म अज़ाइम, यानी पुख्ता अज़म रखने वाले लोग, जब वो आखिरत की सफ़र पर निकल जाते हैं, असैर से मुराद है यहाँ पर चलना, सफ़र करना आखिरत की तरफ, उस सफ़र में वो दो चीज़ों के दरमियान जमा करते हैं, दो चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं। एक तो है अल आमाल व ज़वाहिरुहा, आमाल और उनकी अपरेंट मीनिंग्स, व बैन अरवाहिहा व हकाइकिहा, और उनकी सोल, यानी आमाल और उनका एक्सटीरियर। मसलन इंसान अमल करता है, उसके कुछ एक्सटीरियर रिचुअल्स है, ज़ाहरी कुछ रिचुअल्स है, उनका भी वो ख्याल रखते हैं। और उन आमाल की जो सोल होती है, रूह होती है, जैसे खुशू, मिसाल के तौर पर नमाज में खुशू, और उनकी रियलिटीज, हकाइक रियलिटीज, इनर रियलिटीज, उनके पीछे जो विजडम्स होते हैं, वो उनका ख्याल भी रखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह भी कुछ किताबों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा है, एक इंसान है, अगर वो बादशाह को मरी हुई लोंडी गिफ्ट कर दे, एक स्लेव गर्ल गिफ्ट करे, लेकिन वो मरी हुई हो, बादशाह को कैसा लगेगा? इसी तरह इंसान जब वो नमाज पढ़े, मगर वो नमाज मुर्दा हो, वो विदाउट सोल हो, उसमें खुशू ना हो, खुजू ना हो, और यही नमाज इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश करे, तो उसका हासिल क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि अरबाब अज़ाइम जो होते हैं, पुख्ता इरादे वाले जो लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला के तरफ सफ़र के दरमियान इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आमाल और उनके एक्सटीरियर रिचुअल्स, और उनकी रूह, सोल, और उनकी हिडन रियलिटीज़, उनके पीछे जो विजडम्स होते, जो हकाइक होते हैं, उनका भी वो ख्याल रखते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर एक याद आ रहा है, हिकम 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 हिकमुल अता, ये एक किताब है जिसमें, जिनको कहा जाता है
एफोरिम्स ऑफ इब्न अता या विजडम्स ऑफ इब्न अता। इब्न अता अस्सिकंदरी एक स्कॉलर थे। उन्होंने सुलूक पर, तज़किया पर कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जिनको विजडम्स कहा जाता है, हिकम कहा जाता है, वो लिखे हैं। उसमें वो एक विजडम की बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल आमालु सुवरुन काइमा। अल आमालु सुवरुन काइमा, कि आमाल जो है ये खाली सूरत ही होती है, बिला सोल्स की। यानी आप तसव्वुर करें कि मैंने कोई अमल की और ये जो अमल है ये एक बॉडी की तरह है, खाली बॉडी जिसमें अभी रूह फूकी नहीं गई है। ये खाली एक सूरत है, खड़ी सूरत है। वह अरवाहुहा रूहुल इखलास फीहा। फिर कहते हैं कि आमाल जो है वो खाली बॉडीज होती है, खड़ी बॉडीज होती है, लेकिन उनकी जो रूह होती है, उनकी जो हकीकत होती है, जो उसमें रूह फूकती है, वो होता है अल इखलास। और इखलास कहाँ पे होता है? इखलास इंसान के दिल के अंदर होता है। इखलास और नीयत इंसान के दिल में होता है। यानी जब तक इखलास ना हो, वो अमल जो है वो खाली एक मुर्दा बॉडी है। जब तक उसमें इखलास की रूह न फूकी जाए, तब तक वो जिंदा नहीं होगी। इसी तरह इब्नुल कायिम कहते हैं कि आमाल और उनकी जवाहिर, यानी अपेरेंट एक्सटीरियर रिचुअल्स, उनका भी ख्याल रखना है। और उनकी जो सोल है, उन आमाल की जो रूह है, उनकी जो रियलिटीज है, हकाइक है, उनका भी ख्याल रखना है। फिर कहते हैं अस्हाबुल अज़ाइमी यबज़ुलून वुसअहुम फी तलबिल अर्दा इलल्लाह, कि पुख्ता इरादे वाले जो लोग होते हैं वो अपनी पूरी ताकत खर्च करते हैं इस चीज़ के तलब में, कि वो ये चीज़ सीख करते हैं, वो तलब करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से अल्लाह ताला राज़ी है वो हमें हासिल हो जाए। उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत खर्च करते हैं। वो इस चीज़ की तलब करते हैं, वो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, तलब करते हैं, सीख करते हैं कि सबसे अर्वा अमल, सबसे ऐसी अमल जिस पर अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी हो, उसको तलब करने के लिए, अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन अमल से राज़ी करने के लिए वो अपनी ताकत जो है वो खर्च करते हैं, इल्मन भी, मारिफतन भी, इल्म के एतबार से भी, मारिफत के एतबार से भी, और अमल के एतबार से भी। फ़ैन अजज़हुम, अब अगर वो आजिज़ आ जाए, यानी उनको समझ में आए कि सबसे ज़्यादा राज़ी किस चीज़ पर अल्लाह ताला होता है, कनिउ बिज़्ज़न्निल गालिब, तो उनके वन पर, उनके गुमान में, उनके इल्म के एतबार से जो उनके जहन में गालिब आ जाए, उसी पर फिर वो इक्तिफ़ा करते हैं। जो उनको लगे कि इस अमल से इंसान अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा राज़ी होगा, फिर वो उसी पर इक्तिफा करते हैं, उसी एतबार से फिर अमल करते हैं। फ़इन तसावा इंदहुमुल अमरान, अब अगर दो आमाल या दो चीज़ें उनके सामने सेम है, उनको लगता है ये भी इससे भी अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी हो सकता है, या इस चीज़ से भी अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी हो सकता है, तब वो क्या करते हैं? कद्दमू अरजहहुमा मसलहतन, उस वक्त वो उन दो चीज़ों में से देखते हैं, उन दो चीज़ों की तरफ वो देखते हैं कि उन दो में से सबसे ज़्यादा किस में मसलहत है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है। दूसरे अल्फाज में इब्न कायिम मदारिस सालिकीन में दूसरी जगह कहते हैं कि इंसान जो है हकीकी, जो अल्लाह ताला का आरिफ बंदा होता है, मारिफत रखने वाला बंदा होता है, उसके नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल वो होती है जो उस वक्त की अमल हो। इसलिए अरबाब सुलूक कहा करते थे, अहले सुलूक कहा करते, वो कहते थे कि अस्सालिकु इब्न वक्त, कि अल्लाह ताला की तरफ सफ़र करने वाला जो है, इबादत गुजार जो बंदा है, आबिद शख्स जो है, अल्लाह ताला का जो बंदा है, वो अपने वक्त का बेटा होता है। मुराद ये है कि वो जिस वक्त में होता है वो उसी वक्त के एतबार से अमल करता है। मिसाल के तौर में आपको मिसाल से समझाऊंगा। इंसान कुरान पढ़ रहा है और इसी दरमियान अजान हो गई। अब यही कुरान पढ़ेगा या अजान का जवाब देगा? अगर कुरान भी पढ़ेगा वो भी ठीक है, यानी उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर अजान का जवाब देगा वो भी ठीक है। मगर मसला है अब इन दोनों के दरमियान कि ज़्यादा ठीक क्या है। ज़्यादा ठीक है इस वक्त कुरान पढ़ने से रुकना और अजान को जवाब देना। हालांकि अजान से ज़्यादा बेहतर चीज़ कौन है? कुरान, बिला शक। लेकिन चूंकि अभी वक्त अजान का है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जब मुअज्जिन अजान दे
آپ بھی وہی بیان کرو، تقاضا یہی ہے، وقت کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے اس وقت اور اذان کا جواب دے، یہی اس وقت بہترین عمل ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں ارباب العزائم، ارباب عزائم جو ہے، لا تستفزهم السراء فتغلب شکرهم ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم۔ ارباب عزائم جو ہوتے ہیں یعنی پختہ ارادے والے جو لوگ ہیں، جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، عافیت میں ہوتے ہیں، تب وہ اتنا خوش نہیں ہوتے، ان پر خوشی اتنی غالب نہیں آتے ہیں، ان کو خوشی اتنا غافل نہیں کرتی ہے کہ وہ خوشی جو ہے ان کے شکر پر غالب آ جائے، یعنی وہ شکر کرنا بھول جائے۔ ولا تضعفهم الضراء، اور جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، سخت مشقت میں ہوتے ہیں، سخت حالت میں ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنا کمزور نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے صبر پر غالب آ جائے، یعنی نہ ہی وہ خوشی کے وقت نہ شکر کرنا بولتے ہیں، اور نہ ہی وہ مصیبت کے وقت صبر کرنا بولتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ المبحث السادس، چھٹا مبحث لاتے ہیں المحاسبہ۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے آج میں صرف یہ ایک چیز بیان کروں کہ محاسبہ جو ہے یہ نکلا ہے حساب سے، مراد ہے سمپل الفاظ میں محاسبہ سے اپنی نفس کا حساب لینا، اپنے نفس کا حساب لینا، جسے ہم کہتے ہیں سیلف ریکننگ، اپنے نفس کا حساب لینا۔ اور علماء کہا کرتے تھے کہ محاسبہ کی حقیقت یہ ہے کہ النظر فی اعمال نفس، النظر فی اعمال النفس، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ ہر ایک نفس دیکھ لے، جھانک لے اپنے اندر کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا آگے کیا ہے، کون سی عمل آگے پیش کی ہے۔ اس لیے محاسبہ کی سمپل ڈیفینیشن ہے النظر فی اعمال نفس، اپنی نفس کے اعمال، اپنے اعمال پر نظر ڈالنا، ثم استدراک الاخطاء، اور پھر جو غلطیاں ہو ان کی اصلاح کرنا، غلطیاں جو ہے، مسٹیک جو ہے، ان کی اصلاح کرنا، اور نیک اعمال جو ہے ان پر استمرار کرنا، یعنی ان پر ڈٹے رہنا، ان پر مداومت کرنا، یہی مطلب ہوتا ہے محاسبہ کا، کہ انسان اپنی نفس کے اعمال پر نظر ڈالے اور جو اس میں غلطیاں ہوں ان کی اصلاح کرنا، اور جو اچھائیاں ہوں اس پر مداومت کرنا۔ اس لیے ابن القیم کہتے ہیں، اب اگر ہم ابن القیم کی یہ ڈیفینیشن دیکھیں، حقیقت المحاسبہ، ابن القیم کہتے ہیں المحاسبہ، محاسبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ہی التمییز بین ما لہ و علیہ، دو چیزیں ہیں، ما لہ و ما علیہ، ما لہ یعنی ایسے اعمال جو انسان کے حق میں ہیں، ما علیہ ایسی غلطی ہے جو انسان کے خلاف ہے، جو انسان کو نقصان پہنچائے گی، ان دو کے درمیان تمیز کرنا، ان دو کے درمیان فرق کرنا، صحیح اعمال اور غلط اعمال ان کے درمیان فرق کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب انسان اپنی نفس کے اعمال پر نظر ڈالے گا، فَيَسْتَصْحِبُ مَالَهُ، جو انسان کے حق میں ہوگا یعنی صحیح عمل ہوگی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، یعنی اس پر مداومت کرے گا، وَيُعَدِّي مَا عَلَيْهِ، جو اس کے خلاف ہوگی یا جو اس کے اوپر حق ہوگا اس کو ادا کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ، کیونکہ وہ ایسا مسافر ہے، ایسے سفر پر ہے، من لا يعود، کیونکہ وہ ایسا مسافر ہے، وہ ایسے سفر پہ نکلا ہے جو کبھی نہیں لوٹے گا، دنیا سے وہ سفر کر رہا ہے آخرت کی طرف، اور یہ ایسا سفر ہے جس میں پیچھے مڑنا، واپس دنیا کی طرف آنا یہ ممکن نہیں ہے،
اس میں صرف آگے بڑھنا ہے، یا تو انسان آگے بڑھے گا، رکنے کا تو نام ہی نہیں ہے، انسان رک نہیں سکتا کیونکہ انسان آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں، اس پر ہم اکتفا کریں گے آج، امر اللہ العبد ان ينظر ما قدم، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے بندے کو کہ وہ نظر ڈالے ان اعمال پر جو اس نے آگے بھیجے ہیں، ان پر نظر ڈالے، حل یسلح ما قدمہ ان یلقا اللہ بھی، کیا وہ ایسے اعمال ہے جو اس لائق ہے، کیا وہ ایسے اعمال ہے جو اس نے آگے بھیجے وہ اس لائق ہے کہ وہ ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے، وہ اعمال لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اولا، یا وہ اس لائق نہیں ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ انسان کو دیکھنا ہے حل یصلح ما قدمہ، کہ اس نے جو آگے بھیجا ہے کیا وہ ایسی عمل ہے بھی، وہ اس لائق ہے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے وہ اعمال لے کر، یا اس لائق نہیں ہے۔ یہی حقیقت ہے محاسبہ کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔